بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ ایک بار پھر کامیاب۔ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 40% رہا۔ معروف کرکٹر شکیب الحسن بھی عوامی لیگ کے ٹکٹ پر نشست جیت گئے۔ اپوزیشن کا الیکشن کا بائیکاٹ۔ ڈھاکہ میں پولنگ کے دوران پرتشدد واقعات۔ شرپسندوں نے 5 سکولوں اور 4 پولنگ بوتھ کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ذمہ دار اپوزیشن کو ٹھہرا کر 7 ارکان گرفتار کر لیے۔ انگلینڈ میں درجہ حرارت میں کمی، بیشتر مقامات پر آج برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کے باعث مسافروں کو منزل پر پہنچنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ پیدل اور سائیکل پر سفر کرنے والے بھی مرکزی شاہراہیں استعمال کریں۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ فلائٹس آپریشن متاثر اور موٹر ویز بند کر دی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی شدید ہو گئی۔ مری اور گردونواں میں کل موسم سرما کی پہلی برف باری متوقع۔ سکردو میں پارہ -10، کلات -3، زیارت میں -2 اور کوئٹہ میں -1 تک گر گیا۔ وادی نیلم میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گرنے کے باعث ندی، نالے اور چشمے جم گئے۔ لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی، پارہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اسلام آباد میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ سردیوں میں بجلی اور گیس کے بعد انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروسز ڈاؤن۔ فیس بک، یوٹیوب اور ایکس کی سروسز گزشتہ چند گھنٹوں سے متاثر۔ سوشل میڈیا صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ انتخابات سے قبل سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید مستعفی۔ عمر حمید کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اہم ملاقات۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن کے باعث کام کرنے سے معذرت کر لی۔ سکندر سلطان راجہ کا سیکریٹری الیکشن کمیشن کو بہترین علاج کرانے کا مشورہ۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے وضاحت دی، عمر حمید طبی بنیادوں کے باعث چھٹیوں پر ہے۔ ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد فرائض انجام دیں گے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی نے کہا، الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال، کسی قسم کا کوئی بحران نہیں۔ عوام افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں، الیکشن نتائج آتے ہی بے یقینی ختم ہو جائے گی، نگران وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ بہت سے لوگ روپوش ہیں، سرنڈر کرنے تک انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے فوجی ٹرائل کے نتائج آنے والی حکومت کے دور میں نظر آئیں۔ صحافی نے سوال کیا، کیا بانی پی ٹی آئی 9 مئی واقعات میں ملوث ہیں؟ انوار الحق کاکڑ نے کہا، ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں۔ کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور۔ ہم اب ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماریں گے۔ وہ تو ضیاء الحق کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے، وہ جنرل حمید گل کی وجہ سے پنجاب پہ مسلط ہوئے، وہ کبھی جنرل فیض سے تو کبھی کسی اور کی وجہ سے شہر پہ مسلط ہوئے۔ ہمیں نہ پٹواریوں کا ضرورت ہے، نہ کسی اور کا ضرورت ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں مار مار کے ڈرا سکتے ہیں، تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ ضیاء کے مسلط لوگ پوچھتے ہیں، ہم لاہور کیوں آئے؟ لاہور کسی کاروباری یا کھلاڑی کا نہیں، بھٹو کے جیالوں کا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہمیں مار کر ڈرا سکتے ہیں، تو ان کی غلط فہمی ہے۔ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، گھر میں گھس کر ماریں گے۔ بلاول بھٹو کا الٹیمیٹم، یہ لوگ ضیاء الحق، کبھی حمید گل اور کبھی فیض حمید کی بدولت مسلط ہوئے۔ ایسے اسپتال بنائیں گے کہ انہیں علاج کے لیے لندن نہ جانا پڑے۔ فضل الرحمان کابل پہنچ گئے۔ افغان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر تقی سے کہا، مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان امن اور معیشت کے حوالے سے دونوں ممالک کے عوام کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔
مولانا فضل الرحمان الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کے حق میں بول پڑے۔ ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات ملتوی ہوں تو آسمان نہیں گر پڑے گا۔ انتخابات ملتوی کرنے کی سینٹ کی قرارداد ہمارے موقف کی تائید ہے۔ الیکشن کا ماحول نہیں، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے۔ شرکت پر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سربراہ JUI نے کہا حالات کی سنگینی کا ادراک کیا جائے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا ماحول نہیں۔ بانی PTI کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی یا نہیں، سسپینس برقرار۔ NA نواسی میاوالی سے بانی PTI کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ 10 جنوری کو سنایا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بانی PTI نااہلی کیس میں دلائل دیتے ہوئے کہا توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی، اپیل زیر سماعت ہے۔ توشہ خانہ میں ساری چیزیں ڈکلیئر کی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کا فیصلہ RO نہیں کر سکتا، یہ کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے۔ PTI کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات مسترد۔ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ عدالتی حکم پر PTI رہنماؤں سے ملاقات کی گئی۔ بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ تحریک انصاف کی شکایات پر اقدامات اور ہدایات کی تفصیلات بھی فراہم کر دی گئی۔ شکایات پر IG، چیف سیکرٹری اور ROs نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کرائی۔ PTI امیدواروں کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ ان لوگوں کا لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کا مطالبہ درست نہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا بھی کر دی۔ IG جیل خانہ جات کی بانی PTI کی جیل سے آرٹیکل لکھنے کی تردید۔ میاں فاروق نذیر نے کہا کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا۔ بانی PTI کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ قلم نہیں۔ ملاقات کرنے والوں کی بھی تلاشی لی جاتی ہے۔ SOPs کے تحت ملاقات کرنے والے خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ کسی شخص نے خود ہی سابق چیئرمین PTI کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کرائی ہے۔ شہباز شریف سے بشرا بی بی کے سمدھی عطا مانیکا کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بشرا بی بی کے داماد حیات مانیکا کی ٹکٹ پر بھی گفتگو۔ شہباز شریف نے جواب دیا پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ قائد نواز شریف نے کرنا ہے۔ حیات مانیکا نے پاک پتن کے حلقہ PP 193 سے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ نون لیگی صدر سے پارٹی رہنماؤں خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، جاوید لطیف کی ملاقات۔ ملک افضل کھوکر، محسن شاہنواز راجہ، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، سیف الملوک کھوکر بھی ملے۔ عوام ناکام سیاسی جماعتوں کی دوغلی اور دو رخی پالیسیوں کو پہچان چکے۔ تینوں ناکام سیاسی جماعتیں عوام کے سامنے منشور کی بجائے کارکردگی پیش کرے۔ سراج الحق کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا سابق حکمران جماعتیں اپنی بادشاہت اور بیٹے بیٹیوں کو قوم پر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ شیڈول کے مطابق الیکشن نہ کرائے گئے تو ملکی استحکام کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ملکی تاریخ کے بدترین پاور بریک ڈاؤن کی 1 سال بعد تحقیقات مکمل۔ 3 افسر واقعے کے ذمہ دار، 2 بری قرار۔ تحقیقاتی رپورٹ میں بجلی سسٹم بغیر کسی SOP کے چلانے کا بھی انکشاف۔ گزشتہ سال 23 جنوری کو پاور بریک ڈاؤن سے ملک بھر میں بجلی بند ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز قومی ٹیم آج آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ بابر اعظم، سائم ایوب، محمد رضوان، عامر جمال، شاہین افریدی اور وسیم جونیئر سکواڈ کا حصہ۔ شان مسعود، عبداللہ شفیق، امام الحق، سعود شکیل، سرفراز احمد کی وطن واپسی۔ ساجد خان، میر حمزہ، سلمان آغا، حسن علی اور فہیم اشرف بھی پاکستان آئیں گے۔